کلچرل ایشوز ہیں جس کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں اور اگر ہم ریکمنڈیشنز کی طرف آ جائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشنز کے انسٹیٹیوشنز کو کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ اسٹرکچر کی بات جیسے آپ نے کہ انسٹیٹیوشنز کی بات کی اور اوور آل سوسائٹی. 3 چیزیں میں کہوں گا، یونیورسٹیز، معاشرتی اور جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، جو کہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ انٹرپرینیور کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اسٹارٹ اپ فرمز کے لیے. ان تینوں میں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کیا کچھ امپرومنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ بات کریں انٹرپرینیورشپ ایکو سسٹم کی. بالکل ایسے انٹرپرینیورشپ ایکو سسٹم میں یہ تینوں بہت امپورٹنٹ پلرس ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے انٹرپرینیوریل ایکو سسٹم میں بھی ٹیپ نہیں ہیں اور ہماری کسٹمائز لوکل ہیں وہ چیزیں. دیکھیں جب آپ انٹینشنز کو ہٹ کرتے ہیں نا کہ یہ جاب چھوڑ کے کریئر آپشنز کے طور پہ بزنس کو چوز کرے، تو یو ہیو ٹو ہٹ دا اسٹوڈنٹس بلیف سسٹم. ان کے بلیف سسٹم میں جا کے ڈیزائربلٹی کو کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ریلیجیس بلیفس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک. اس میں ہمارے علماء کا بھی بہت امپورٹنٹ کردار ہے، بہت اہم کردار ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ قریش کے اندر باقاعدہ سے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرنے کو نعمت کے طور پہ گنوایا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو قریش کو جو اللہ نے رغبت دی گرمی اور سردی کے راستوں کی، اور حضرت ہاشم علیہ السلام نے جو تجارت کی اور اس سے وہ پراسپرس نیشن بن گئے، اور اس کے بعد خدا نے ان سے کہا کہ اب تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. ایسا ہے جس نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے تمہیں بھوک سے نجات دی اور خوف سے نکالا. وہ پراسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے. گرمیوں میں یہ قافلے راحلے یہ فلسطین اور شام کی طرف جاتے تھے، اور سردیوں میں یہ گرم علاقوں میں ایتھوپیا افریقن نیشنز میں جاتے تھے اور وہاں تجارت کرتے تھے. وہ خدا نے اس کو نعمت کے طور پہ گنوایا ہے کہ یہ راستے میں نے تمہیں ان کی رغبت دلائی ہے. ایسا ہے، اس کا مطلب ہے خدا تجارت کو پسند کرتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھ لیں، سورہ جمعہ میں دیکھ لیں. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور ان کے آباء و اجداد جو ہیں متاجر تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اور اہل بیت کرام علیہم السلام یہ یا زراعت کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے. اچھا، 2 انبیاء ایسے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی میں کہہ رہا ہوں جاب کا نام دے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، وہ مہریے کی شرط تھی. بالکل. اسی طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، وہ گورنمنٹ جاب میں تھے، گورنمنٹ پوزیشن تھی، ایڈمنسٹریشن تھی. لیکن اس کے علاوہ میرے ناقص علم کے تحت، اور میں نے علماء سے بھی رابطہ کیا کچھ سرچ کرنے، کسی اور پیغمبر نے جاب نہیں کی، یا زراعت کی یا تجارت کی. بالکل ایسے ہی. اچھا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشویق دی ہے تجارت کی. جب ان کے پاس نادار صحابی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ کلاڑا لو اور اس سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو. کہتے بھئی فلاں کے پاس جا کے جاب کرو، کہتے نا. حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ کنویں کھودتے تھے اور کاریز اس زمانے میں بنایا اور باغ آباد کیے، اور یہ کام تھا، زراعت کرتے تھے. ایسا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے 9 اعشار من المال فی التجارہ، کہ مال کے ویلتھ کے 10 میں سے 9 حصے 90% آف the wealth lies in business. تجارت دولت کی ماں ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے ممبر محراب میں سے یہ باتیں نہیں کہی جاتی، یہ موضوعات زیر بحث نہیں آتے. خطبات میں، مجالس میں، محافل میں یہ باتیں آنی چاہیے. سوشل پرابلمز کو ڈسکس ہونا چاہیے. تھوڑا سا اگر ان کے اوپر بھی ایک سٹیمپ لگ گئی ہے کہ بھئی اگر یہ مولوی ہے یا ایسا ہے تو اس کی تجارت نہیں کر سکتا، اسے کرنی نہیں چاہیے. جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان اور انڈو پاک کے اندر جو ہے نا وہ صوفیہ کرام سے زیادہ اسلام پھیلا، تو وہ صوفیہ درویش تربیت کے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ جو موسٹلی ہیں وہ بھی درویشی میں ہی رہے، ایسا سمجھا جاتا تھا. اور یعنی کہ مسلمان جو ہے نا وہ تجارت کی طرف اور ایک خوشحالی کی طرف نہ جائے، اور اسپیشلی مولوی طبقہ تو جائے ہی نہ جائے. صحیح بات. یہ بھی ایک عنصر ایک لوگوں کے ذہن میں آیا ہوا ہے. لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے نا جی. سلامت اللہ، حیاکم اللہ، جزاکم اللہ. ناصر ٹھیک ہے، خیریت سے؟ یحتاج الدعاء انشاءاللہ. اچھا سر جی، اب دیکھیں آپ کہ یہ
یعنی جو ہمارا ایکو سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے، ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آ جائیں آپ یونیورسٹیز کے اوپر. ایچ ای سی نے انکیوبیشن سینٹرز کے اوپر بہت پیسے لگائے، اور وہ سر ایچ ای سی نے بھی لگایا اور اسٹیٹ نے بھی لگایا. اسٹیٹ نے بھی لگایا. ہمارا پیسہ ٹیکس منی انویسٹ ہو رہا ہے. نیشنل انکیوبیشن سینٹر، ہم انکیوبیشنز کے اوپر ڈاکٹر عبد الواحد اور میں مل کے ایک پی ایچ ڈی سپروائزری ہمارے ساتھ تھیسس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے واحد ہیں. صاحب کا تو ڈان میں آرٹیکل بھی ہے جی، کہ اس کے اوپر. انکیوبیشن سینٹر جنہوں نے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کیے ہیں. جی ہاں. سوری آپ بتائیں اس کو بتائیں. اچھا، ان کا جو اسپن آف ویٹ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں آپ کہ کاروائی کیا کر رہے ہیں. وہ کاغذوں کو فائلوں کے پیٹ بھر رہے ہیں. ایک سارٹ آف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہے کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ اسٹارٹ اپس ان کی ویب سائٹس موجود نہیں ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی سکسیس ہے؟ آپ پورے پاکستان کا ہم نے انکیوبیشنز کا ڈیٹا اٹھایا ہے. ایون اس میں سر، اس میں نا جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں ان کا اسپن آف ویٹ ہی نہیں ہے. وین یو آر ناٹ آئیڈیشن سے لے کر اسپن آف ہونے تک اگر ایک سکسیسفل نہیں ہو رہا، صرف رجسٹریشن کر لینا اور وہ کاغذی کاروائی پوری کر دینا اور فائلوں کے پیٹ بھر دینا، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں. سر یہ تھوڑا سا ٹاپک اور چلے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس میں میری بھی بڑی ریسرچ ہے اور یونیورسٹیز کو NICs کے اندر وزٹ ہو کے کافی ہم نے. اچھا، اب اس یونیورسٹیز کو کیسے ہم جو ہے انٹرپرینیورشپ کو بوسٹ اپ کرنے میں یونیورسٹیز کیسے مدد کر سکتی ہیں. ایچ ای سی نے پازیٹیو کام بھی کیے ہیں. انٹرپرینیورشپ کا کورس ہر ڈسپلن کے لیے کمپلسری کر دیا. ویری گڈ. یہ کیا دیٹس اپریشیٹڈ. بٹ اگین دیکھیں، انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن میں میرا ڈیزرٹیشن ہے پہنچ کر. میرا ڈیزرٹیشن ہے انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن فار انٹرپرینیورشپ اینڈ انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن اباؤٹ انٹرپرینیورشپ. موسٹ آف the times we are teaching about entrepreneurship, Yes, not yeah. for entrepreneurship. entrepreneurship کے لیے پڑھائی جائے کہ لوگ کریں. پریکٹیکل آسپیکٹس نہیں کیے جا رہے. یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، خیر یہ تو لمبی بات ہے. لمبی ڈبیٹ. جی ہاں، یونیورسٹیز اپنا رول بالکل پلے کر سکتی ہیں، اور اپنے جو سبجیکٹس ہیں جیسے کیپسٹون پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کرنے چاہیے کہ وہ اپنے بزنسز کریں. جیسے نمل نے ماشاءاللہ بہت زبردست، ڈاکٹر گلفام صاحب کا یہ آئیڈیا تھا جو اب اسکل ویٹر کے فاؤنڈر ہیں، بالکل ہمارے کولیگ ہیں، ان کا یہ آئیڈیا تھا. اور اسکلس ویٹر، بالکل. تو ان کا یہ آئیڈیا تھا. ہم نے نمل میں 8 کیاسک ہیں ہمارے پاس، جو ہر سیمسٹر میں ہر سال ہم اسٹوڈنٹس کی ٹیم کو دیتے ہیں آن سرٹن میرٹ. یونیورسٹی کوئی پیسے نہیں لیتی، کوئی کرایہ نہیں لیتی، بلکہ یونیورسٹی الیکٹریسٹی فری دیتی ہے، اسپیس فری دیتی ہے. کیاسک میں اسٹوڈنٹ پورا سال اپنی ٹیم بنا کے بزنس کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس آؤٹ سائڈ اسپن آف ہو کے اپنا بزنس کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ جو یونیورسٹی میں بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی اسٹیشنری شاپ ہے، آپ کی فوٹو کاپنگ ہے، آپ کے ریسٹورنٹس کیفیٹیریا ہے، اس طرح کی اپرچونٹیز آپ اسٹوڈنٹس کو دیں اور سبسیڈائز. جی، سوینئر شاپس ہیں اس طرح کے. جو یہ میں تو بالکل ہی بنیادی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بے تحاشا طریقے ہیں جن کو ہم لیٹر آن ڈسکس. اب سپر اسٹور ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. گروسری. اچھا، اس کے علاوہ جو اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، تو اللہ کرم کرے. اسٹیٹ ہم ہی اسٹیٹ ہیں، اور وہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی ہم ہی ہیں. ہم ہی میں سے اٹھے کو تو کوئی اوپر سے نہیں آئے. تو بس اب اس پہ تو کچھ کہیں گے تو اٹس اگین اس کے اسٹرکچر کے لحاظ سے، اور جو اس میں اسٹارٹ اپ فرمز کے لحاظ سے، اس میں بھی اسٹیٹ کے اور اسٹیٹ کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان کو جو ہے ورک کرنا چاہیے. ایک ایڈوائس کیا آپ اسپائرنگ انٹرپرینورز کو، اسٹوڈنٹس کو دیں گے؟ جی اسپائرنگ انٹرپرینورز سے میں کہوں گا کہ اسمال از بیوٹیفل. اسمال از بیوٹیفل. جو کام بیٹا آپ نے کرنا ہے وہ ضرور کر گزریں. بہت ساری چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں گی، لیکن وہ کام کریں جو آپ کو انسپائر کرتا ہو. انسپائریشن ہو. سب سے بڑی بات ہے آپ کا پیشن ہو. آپ کے 24 آورس میں میکسیمم آف دا ٹائم وہ چیز آپ کے مائنڈ کو آکیوپائی کر جائے، اس کا بزنس کریں. ایکسپیرینس حاصل کریں. ایکسپیرینس کے 2-3 طریقے ہیں. اپنے کسی چچا، ماموں، عزیز، کسی جاننے والے کے پاس. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ مارننگ کا 8 سے 2 بجے تک ہمارے پاس انگیج ہے، 1 بجے تک. اور بی بی اے کے اسٹوڈنٹ کو ان میں سے بھی 4 دن کلاسز ہوتی ہیں. ایک دن وہ فری، سیٹرڈے سنڈے بالکل فری. ایسا 3 دن بالکل ویلے فارغ، کوئی کام نہیں ہے ایسا ہے. تو وہ 3 دن اگر وہ
کہیں انٹرنشپ کر لیں, شام کو کر لیں اپرینٹسشپ, بالکل ایسے جو جاب جس فیلڈ آف بزنس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں جانا چاہ رہے ہیں, وہاں جا کے اس نیت سے بیٹھیں کہ میں نے اپنا بزنس کرنا ہے, سیکھیں, لرننگ کریں, ایکسپیرینس. اور آج کل تو ماشاءاللہ یوٹیوب, اے آئی ٹولز اور فیس بک گروپس, آپ جو سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں. اتنا علم کی بہتات ہے اور اتنی آسانی ہے ماشاءاللہ. صرف آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں کر لیں اور اسٹارٹ اپ لیں, اور اسٹارٹ اپ لیں, Initiative لیں. انیشیٹو اسمال سے لیں. چاہے آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں تب بھی اسٹارٹ 50,000 سے کریں. اوور دا ٹائم لرن کریں, سیکھیں, تاکہ آپ کے چانسز آف فیلئر کم سے کم ہو جائیں. جو لوگ اسٹیٹس کانشیس کی وجہ سے بڑا سیٹ اپ شروع کرتے ہیں کہ کوئی نظر آئے, ہاں میرا کام ہے, آفس ہے, فلاں, وہ جب بدقسمتی سے فیل ہو جاتے ہیں تو نشان عبرت بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈی موٹیویشن کا سورس بن جاتے ہیں. تو بالکل یہ ایسا میری زبردست ایڈوائس ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ ایک انٹرپرینور یہ سمجھتا ہے کہ جب میرا ایک لش گرین لگژری آفس ہوگا, صوفے ہوں گے, کرٹنز ہوں گے, بلائنڈز, فرنیچر, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, انٹرنیٹ اینڈ کمپیوٹر, دین آئی ول اسٹارٹ مائی بزنس. ایسا نہیں ہے. امیزون کے جیف بیزوس نے جو ہے وہ اپنے گیرج سے اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ ایک بھئی آپ کے سامنے سیور فوڈز والوں نے ٹھیلے سے شروع کیا تھا, آزاد چائے والے ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہیں. آپ ان کی کہانی ہمارے سن کے اپنے دیکھ لیں. ہمارے اپنے 4 اسٹوڈنٹس پیئرز آف چپلی کے چمیار برانڈ ہے. صدام حسین کا جو چرسدہ سے جو ہے نا وہ اپنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور بہت بڑا برانڈ ہے. اور یہ سر اسلام آباد کے اندر پشاور موڑ پہ جو وہ کلاک ہے اس کے اوپر چمیار والے نے اسپانسرشپ دی ہوئی ہے. 4 جوڑوں سے چپل کے اس نے اسٹارٹ کیا, وہ بھی ادھار لے کے آیا. جی ہاں بالکل. چرسدہ سے لیے اسلام آباد میں بیچے. آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں سر؟ عامر کاشانی ہے, احسن شفیق ہے, اپنے حافظ دانیال صاحب ہیں, کئی ہم یہاں جنہوں نے بہت اسمال اسٹرگل کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. یہ دنیا محنت پہ ہی چلتی ہے, کوئی آسمان سے کچھ نہیں گرا کرتا, خود کچھ کرنا پڑتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کی ساری معلومات کا. انشاءاللہ انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اور سی جو ہے اور بہت سی ڈسکشن کو ہم کریں گے. دیٹ از سم سارٹ آف اے اسٹارٹ اپ, اور اسی کے اندر بہت اور چیزیں ہیں جو کہ ہم فردر ڈیٹیل کے اندر ڈیبیٹ میں ڈسکس کریں گے. یونیورسٹیز اور اسپیشلی گورنمنٹ کے جو رول رہ گئے ہیں وہ رہتے ہیں, انکیوبیشن سینٹرز, ان کا کیا کام ہے اس کے اوپر کریں گے. سر آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. پھر آپ کو زحمت دوں گا انشاءاللہ, اور اگلی ڈسکشن میں وارث صاحب کو, جواد جاوید صاحب کو, ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کو, ان کو اس ڈسکشن میں لے کے اس ڈسکشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ عدنان افتخار ایڈونچر دیکھنے کا. اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. پھر کیا ہوتا ہے, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس. یہ علمی کام ہے ماشاءاللہ, اس کو سپورٹ کریں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. بہت کم سپورٹ ملتی ہے. ابھی یہاں پہ اگر ہم چٹخارے لگا رہے ہوتے تو زیادہ ویوز مل جاتے. یہی تو ہمارا ڈائلما ہے, یہی تو ہمارا ستم ہے. چلیں, بہت شکریہ دیکھنے کا, ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.